تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سے آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ آپ نے ساری ایک ڈیٹیل بریفنگ دی، اب معصوم بچوں کو سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک سخت پالیسی ایسی بنانے کی ضرورت ہے؟ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ساری صورتحال ہے، تو اب اس فتنے کو کچلنے کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ سیکنڈلی، جو ماہرنگ بلوچ جیسے لوگ مسنگ پرسنز کا راگ الاپتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں، لیکن جو بچے شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ مکمل خاموش ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں، پہلی سر جو پرمیشن پلیز آئی وڈ سے دیٹ ون لائنر پالیسی از دیٹ دی نیشن دس آہنی وال دس بنیانو مسرور we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. Because once you talk about it and you see that incidents, تو آپ کہتے ہیں کہ state, because we need to understand certain facts. The fact is that why Indians felt the need to do this military escalation. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan, over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. اور پاکستان نے دہشت گردی کے ناسور کے خلاف اسپیس کو سکویز کرنا شروع کیا ہے. اس کی آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایک انڈیکیشن دکھائی کہ اس سال ابھی 5واں مہینہ چل رہا ہے، ہم 203 سے زیادہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد مار چکے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 250 کے قریب مارے تھے پورے سال میں. تو آپ کو ملٹری کا ایک آسپیکٹ نظر آیا آپریشنز کا، جو ان کا بہت بڑے سہولت کار ہے. انلیگل افغانیز دے آر بینگ پشڈ آؤٹ. جو نیکسس ہے ٹیرر کرائم کا نیکسس، اس کے اگینسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکشنز ہو رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیں تو انلیگل ٹریڈز کے بہت سے رستوں کو بند کیا جا رہا ہے، جو کی فنڈنگ جہاں سے آتی ہے. تو آپ جب اس کے اگینسٹ اسپیس کویز کر رہے تھے، اور بلوچستان میں جو ان کا نیریٹو تھا، آپ نے جن کا نام لیا بلوچستان یکجہتی کونسل والوں کا، ان کے اگینسٹ بھی اسٹیٹ نے ایکٹ کیا، ان کی بھی اسپیس کویز ہوئی. یو ہیو لیٹلی سین کہ بی وائی سی وہاں پہ جب نکلتی ہے تو 10 20 25 بندے بھی نہیں ساتھ نکلتے ان کے ساتھ. بیکاز پیپل ہیو اسٹارٹیڈ انڈرسٹینڈنگ. دی بلوچستان کے لوگوں نے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بلوچستان کے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ بچوں کو مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، سولینس کو شہید کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ملٹری ایسکیلیشن تھی بذات خود، دس واز اے ڈیمانڈ، دس واز اے نیسیسٹی دیٹ دے تھاٹ دیٹ از نیڈیڈ سو ایز ٹو کریٹ اسپیس فار دیئر پراکسی ٹیررسٹ. لیکن دی اسٹیٹ آف پاکستان, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی ریاست نے وہاں سے ایک سولجر، ایک سپاہی بھی نکالا؟ نہیں نکالا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ان یونیسون آپریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ 10 کو 9 کو کس طرح 33 جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا. تو ایٹ دی سیم ٹائم, while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa. کیا یا نہیں کیا؟ 25 کی رات کو تشکیل 71 بندے ان کے ڈھیر کیے یا نہیں کیے؟ 9 اور 10 کو ان کو روکا یا نہیں روکا؟ ان کو 5 ان کے مارے یا نہیں مارے؟ 22 ان کے پکڑے؟ بالکل پکڑے نا. So they are in a state of frustration. They are in a desperate situation. اس desperate situation میں ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ کے کس طرح ہاؤلنگ کر رہے ہیں. ان کے آپ کو اسٹیٹیکل اینالسٹ نظر آ رہے ہیں نا. میں نے آپ کو ابھی دکھایا نا کس طرح ایون آفٹر 10th of May too many times they have come and say بلوچستان بلوچستان بلوچستان, کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست تو اکٹھی ہو رہی ہے, یہ عوام اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ عوام اکٹھے ہو کے اس دہشت گردی کا تباہی نکال دیں گے. کیونکہ ہمیں کلیئر ہے, آپ کو کلیئر ہے کہ یہ کوئی بلوچوں کی جنگ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں, یہ پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں, یہ معصوم بچیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو ونس دے نو اٹ تو دین دے گیٹ ورڈ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ
جو بلوچستان ہے ان کی ایک اور پریشانی بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ they understand that بلوچستان is right now at the take off socio economically. آپ دیکھیں ریکارڈک it's getting operational, is it not? Multiple international partners, very credible partners, they are very much interested, they are coming, they are there in the Chaghi mineral district. Blue economy of Balochistan, great plans are there, great MOUs, great things are happening over there. Green Pakistan initiative, lot of funds, lot of money has gone in, lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachhi Canal, اس کی وہ ٹیل اینڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کی ری ایبلیٹیشن ہوئی ہے. لاکھوں ایکڑ زمین جو سی ہے وہاں پہ جو سا ہے اس کو جو سا ہے اس کو قابل کاشت بنا دیا گیا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ گوادر پورٹ, گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, انفراسٹرکچر, 73,000 بلوچ اسٹوڈنٹس اس وقت دے آر فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. وہ جو 375 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک جہاں سے بلوچستان نے 47 سے سفر شروع کیا تھا وہ 25,000 کلومیٹر سے اوپر جا چکا ہے. وہاں پہ ڈائلسس سینٹرز ہیں پورے بلوچستان میں, وہاں پہ ہسپتال ہے. تو وہ یہ سوشو اکنامک ترقی کو دیکھتے ہیں. وہ بلوچستان میں ان کے یہ جو ان کے ایول دہشت گرد ہیں ان کے مقابلے میں عبدالصمد یار جان جیسے لڑکے کھڑے ہیں جو اسپیس سائنٹسٹ ہے. اس کے مقابلے میں اس آکسفورڈ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے انگلینڈ میں وہ کون ہے؟ وہ آپ کا بلوچ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پہ عائشہ زہری جیسی بچیاں کھڑی ہیں جو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں اپنے ضلعوں میں اپنی جگہوں پہ. وہاں پہ شازیب ہند آ کے کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ جو بلوچستان کا اصل چہرہ ہے. تو ان کی پریشانی بڑھتی ہے, بڑھنی بھی چاہیے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فوج جو سی ہے اس دہشت گردی کو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ساتھ کتنے فوج کے یونٹیں, آپ کی بریگیڈیں, آپ کی جو ڈویژنز ہیں, ایف سی ہے, کتنے سوشل اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے لے کے گوادر کے مچھیروں کو فشنگ نیٹ دے کے لانچیں دینے سے, وہاں سے لے کے چھوٹے چھوٹے اسپتالوں سے, ڈسپینسری سے. The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? کبھی ہوا کہ تاریخ میں آپ نے دیکھا؟ وہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ان کے وزیر جاتے ہیں, بیوروکریسی جاتی ہے ہماری, funds are being made available and the revenue that is going to come is coming from the minerals. وہ جو ریونیوز ہیں آپ دیکھیں ان مائننگ پروجیکٹس کو, آپ کو پتہ چلے گا کتنا زبردست, کتنا بہترین شیئر ہے آپ کی گورنمنٹ آف بلوچستان کا, ان ہنڈریڈز آف بلینز. سو اکنامکلی دی بلوچستان کی اپلفٹ آ رہی ہے, سوشل اکنامکلی آ رہی ہے, تو ان کو پریشانی تو ہونی ہے. نو دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از اے ریشنل پلیئر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے which is due to their internal oppression, ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے. The response is totally illogical, totally irrational, unilateral. پاکستان بلوچستان کا دہشت گردی کا مسئلہ ریشنلی اپروچ کر رہا ہے. کیسے؟ Because we are resolving it by the unison synergetic application of all elements of national power. Where military is one part, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years. Kar rahe hain na? But this is one part. We are killing terrorists. The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts. Rather than کہ آج رات کو اٹھے اور جا کے انڈیا میں جا کے سول آبادیوں پہ ان کے مندروں پہ جا کے ہم حملہ کرنا شروع کر دیں. Because that is not going to resolve the problem. Yes, we are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, that this is the epicenter of destabilization in this region, India.
with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before. And in multiple countries of this region they have done it. I would not name it now. उसके सबूत हैं, दुनिया जानती है. सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज से। सर मेरा सवाल ये है कि एपीएस पिशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज किया गया। अब एक दफा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए कोई हुकूमती सतह पर पॉलिसी तरतीब दी जाए? और इसके साथ ही महरंग बलोच जब इस्लामाबाद में आकर बैठती है और उस जैसे और किरदारों को इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, तो अब जब ये सारे किरदार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। थैंक यू। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। इफ यू लुक एट द फिगर्स, इवन जो टेररिज्म के फिगर्स थे, जब पेशावर एपीएस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ। टेररिज्म के फिगर्स अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो कंसिडरेबली नीचे आ गए। विद 2018, 19, 17 सारे नीचे फिगर्स थे। नाउ देव गॉन अप अगेन एंड आई एग्री विद यू, समथिंग नीड्स टू बी डन एंड आई शो यू कि स्टेट इसमें कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको री इन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज उसको हेड कर रही हैं एंड उसको री इन्विगरेट कर रहे हैं ताकि all domains, including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain और political domain, जितनी भी domains हैं, इनके ऊपर अभी बड़ा regularly काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पे मीटिंग्स लेते हैं almost every month। फेडरल मिनिस्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, वो बड़ी they're taking meetings even more than once a month। इसी में once we go for something like these ज़रब अज़ब, we have to be prepared। So उसकी तैयारी में every effort is being made ताकि हर जो facet है नेशनल एक्शन प्लान का जब in place हो तो it automatically brings in the piece that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ज़रब अज़ब, but that's at a later stage। इस वक्त continuous operations तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट we're not doing anything, we're doing much more than what would have normally been done। every effort is being made day and night। लोग efforts भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको रिजल्ट्स भी उन्होंने दिखाए हैं, एंड एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। थैंक यू। I just want to add one thing, that the elements of national power जिसकी आपने की नेशनल एक्शन प्लान की, जिस सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस दैट ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के, रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म उस पर काम हो रहा है, बाकी में हम खुद ये कहते नहीं कमी है। हर काम में देयर इज ए पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दैट इज हैपनिंग, एंड वी कैन go out figuratively on this। The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations। आपने ये वर्ड सुने होंगे, because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो, and this is the way it will continue। It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day। और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज टू डिसिमिनेट विद लॉजिक, विद फैक्ट्स, कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नजरिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है। बिकॉज दे वॉन्ट टू डिस्टेबलाइज द रीजन, दे वॉन्ट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में, ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से
کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے, ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے, تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے, تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. We are taking them on. Absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں, ان میں سے آدھے تو جو ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے اینی نیشن ڈیلز ود دی پراکسیز. دیر از نو ڈاؤٹ, دیر شوڈ بی ایبسولوٹ کلیئرٹی آن دیٹ. لائک جی ایئر ٹی وی سے. سر جیسے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا جس انداز میں بلوچوں کا جو کارروائیاں انڈین پراکسیز کر رہی ہیں اور نفرت اور کی فضا بنائی جا رہی ہے, کمیونٹیز کے درمیان رفٹ پیدا کی جا رہی ہے, ایک اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے, اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کیا, سکھوں کی جو مختلف مذہبی مقامات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کی ٹیک چاہیے کہ کیا یہ بھی اسی نوعیت کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں, یہ جو مارکہ حق کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر وی کین سی اے ویری سینسٹر ڈیزائن وچ انوالوز دی سکھ کمیونٹی, جن کو جو سا انڈیا جو سا ہے سم ہاؤ فار واٹ ریزن دے وانٹ ٹو انوالو اٹ ان سم ہاؤ, کسی وجہ سے. اس کی کچھ ایویڈنس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. وہ ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری ریسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, there was a deliberate attempt made to attack that holy place, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ اپ کے انڈین میڈیا پہ. انفیکٹ ان کے جو ان سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشل نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی ہے. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو, جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جو ہے پاکستان نے تو کھلا کے وہ ہے, کون فریڈم آف ریلیجن جو سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں, اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, دوسرے سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. We will give you our arguments, our facts, our perspective. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی saffronization جس طرح ہو رہی ہے کہ that officer جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سے بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. This doesn't go with Islam, this doesn't go with our Pakistani ethos, not at all, my brother. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indians decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary, international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ایزمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ ہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈینس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا,
یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر مائنورٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرمڈ فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر. انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمس اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. سو دیٹس واٹ از ایٹ اسٹیک رائٹ ناؤ. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب, سردار حمید, نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج سکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں.
ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عوام کی اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، ان کی روزگار، ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہی غاروں میں ہم نے چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز they are comparable even higher than of the time جب وہ large scale operations کیے گئے تھے. تو this is a very effective method which we will continue. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی لارج اسکیل آپریشن. ہم کر رہے ہیں میرے بھائی آپریشن، ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے تاکہ عوام جو سی، کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے، عوام کا جو کاروبار زندگی ہے، عوام کی جو تعلیم ہے، عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے، وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو، اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. It is also an indication of the effectiveness of the operations of your law enforcement agencies. کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو they get a very sound beating اور وہ مارے جاتے ہیں. Now جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے، بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو مزید اس کے اندر سنرجی پیدا کی جائے گی. اور اس میں one of that element absolutely essential is that to understand and completely comprehend and tell the world as well as the Pakistani population کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے، بلوچستان کے سپاہی نے، بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو، اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک. وہاں پہ کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں. کتنی ریاست نے، بلوچستان نے، پاکستان نے کامیابی کے کتنے زینے طے کیے ہیں. اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کو، ان معصوم مزدوروں کو بھی جو وہاں مزید ترقی لا سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو ہمیں تو ایک بندہ نہیں ملنا. یہ بلوچستان، یہ جو فتنہ الہندوستان ہے، یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے، یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے، یہ ان کے دشمن ہے اور آپ کا بلوچستان جانتا ہے اس کو. So me and you need to be very rest assured, the Pakistani nation needs to be very rest assured کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا بیانیہ، فالس پریمیسز پہ بنا ہوا بیانیہ، ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا. کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ، کتنا پیسہ ہے، کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا، کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے.
What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? देखिए, let it be last. आपने सप्लीमेंट्री करना है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. जी जी. सर, जैसे असगर अली मुबारक मेरा नाम है सर, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ सी पैक के हवाले से भी हमारी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जुनाब की शुरुआत शुरू करती है, क्या समझते हैं इससे भी बलूचिस्तान के अंदर एक जो इस्तेकाम आएगा, जिस तरह अभी आपने बात की कि इकनॉमिकली तौर पे पाकिस्तान का हब है और वहाँ पे जिस तरह के मनसूबे मुस्लिम सब में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कलीदी हैसियत है? देखिए, ये जो अफगानिस्तान की, माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम कुवैत न्यूज़, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? कि वो अफगानिस्तान के अंदर through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language की commonalities हैं, commonalities in culture है, religious affinity है. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History iski gawah hai. With lot of respect. आपने millions of Afghans को refugees का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? आज भी हम जब कहते भी हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है सारी और वहां से आ रही है, आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा? Even today, Afghanis come here to get their treatment. Pakistan is a brotherly, neighborly Islamic country.
پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹ. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ مقدم ہے. بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنز کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینز, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Marquette also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں, آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنے ایک دوسرے کے, رات دن کے اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. اینڈ they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going. اس وقت آپ ملاحظہ کرتے ڈی جی آئی ایس پی آر سیکرٹری داخلہ کے ساتھ ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے تمام تر معاملات کا خلاصہ کیا. بالکل